زندگی خوشی اور غمی کے مجموعے کا نام ہے۔ زندگی سکھ اور دکھ ملے جلے کا نام ہے۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، زندگی میں کانٹے بھی چبھتے ہیں۔ انسان ہر حالت میں سکھی نہیں رہتا، کچھ اسے دکھ بھی آتا ہے، اور یہ ہمارے دین کا فیض ہے، یہ ہمارے دین کا احسان ہے کہ ہمارے دین نے انسان کی ہر حالت میں رہنمائی کی ہے، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی۔ تو آج کی مختصر سی گفتگو میں رنج و الم آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اس موقع پر ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ سیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ساری زندگی اور جن کا سارا گھرانہ ہی ایک ابتلاء میں رہا ہے، آزمائش میں رہا ہے، امتحان میں رہا ہے، اور بالخصوص سیدنا امام حسین کا کربلا میں جو امتحان ہوا وہ قیامت تک کے لیے ایک سمجھے کہ نقش بن گیا ہے مسلمانوں کے دل و دماغ پر۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو تعلیم ارشاد فرمائی، مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، آزمائش میں، تکلیف میں، کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کچھ کلمات یاد کروائے اور حکم دیا ان نازل فی قرب او شدۃ، کہ جب کوئی تکلیف آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو کیا کہوں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ الکریم۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ملا کے پڑھا کرو۔ حدیث پاک کے اندر یہ کلمات تعلیم دیے گئے ہیں کہ جب بھی کوئی تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، امتحان آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو جتنی بھی مصیبتوں کی اقسام ہیں، ظاہری طور پر مصیبتیں ہیں یا باطنی طور پر مصیبتیں ہیں، بندے کے جسم میں کوئی مصیبت آتی ہے یا بندے کے مال میں کوئی پریشانی آتی ہے، گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے یا کاروبار میں کوئی پریشانی آتی ہے، چھوٹی پریشانی آتی ہے یا بڑی پریشانی آتی ہے، سر درد کر رہا ہے یا دل دکھ رہا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے یا گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یا کوئی توقع پر بندے کی امید پوری نہیں ہو رہی، کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے تو حدیث پاک میں تعلیم دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ تو اس کی برکت سے وہ پریشانی ٹل جائے گی، وہ آفت دور ہو جائے گی۔ اور ایک توجیہ محدثین نے یہ کی ہے کہ وہ پریشانی پر اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرمائے گا، بندے کا دل راضی ہو جائے گا اور بندہ آزمائش میں سرخرو ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پریشانیاں آتی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے یہ ہماری گناہوں کی بھرمار ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، یا بطور بعض اوقات گناہوں کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں، یا بطور رحمت آئی ہیں۔ بعض اوقات پریشانی رحمت کے طور پر بھی آتی ہے، بعض اوقات بندے کے لیے سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جج کرنا، یہ طے کرنا کہ یہ پریشانی جو ہے یہ بطور سزا ہے یا بطور رحمت ہے، ایک سادہ سا اصول ہے کہ پریشانی میں بندہ اپنے رب سے دور نہیں ہوتا۔ جو پریشانی بندے کو بطور رحمت اللہ عطا فرماتا ہے اس میں بندہ اپنے رب سے دور نہیں ہوتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پریشان ہوئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، بیٹے فوت ہو گئے، اولاد ختم ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، کھیتیاں تباہ ہو گئی، مال و جان تباہ ہو گئے، جسم میں امتحان ہے، لیکن اللہ کی یاد پہلے سے زیادہ ہو گئی، اللہ سے تعلق پہلے سے زیادہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اور تعلق پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ تو یہ تھا اللہ کی طرف سے رحمت۔
تو جو پریشانی بطور رحمت آتی ہے اس میں بندے کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو بطور سزا ہوتی ہے بندے کو توفیق ہی نہیں نصیب ہوتی، بندہ رونے ہی روتا رہتا ہے حالات کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، بیماریوں کا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس کچہری میں، کبھی اس کچہری میں، کبھی کسی سیاستدان کے ترلے کر رہا ہے، کبھی کسی پیسے والے کے پاس دوڑ رہا ہے، اور مسبب الاسباب، خالق الاسباب اللہ کی ذات ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو رحم فرمانے والا مہربان ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی ہمت اللہ کی طاقت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ بندہ نیکی کر سکتا ہے، نہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ گناہ سے بچ پاتا ہے۔ تو یہ جب بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی جو ہے یہ اس کے لیے بطور رحمت ثابت ہوگی، اور اس کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ثابت ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت کے اندر یہ بات تعلیم کی گئی ہے، جب کفار کا بہت زیادہ غلبہ تھا، بہت زیادہ خدشہ تھا کہ دشمن ہم پہ قابض ہو جائیں گے، ہم پہ غلبہ پا لیں گے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تعلیم دی، فرمایا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، کہ تم یہ دعا کرو کہ یا اللہ پاک ہم دشمنوں کے مقابلے میں تیری ذات کو آگے کرتے ہیں، اور ان کے فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تیری پناہ لیتے ہیں۔ تو جب بندہ دشمن تگڑا ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو، تو جب بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، حدیث پاک میں یہ تعلیم دی گئی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ میں نے اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے، یہ دعا سنت نبوی میں حضور علیہ السلام نے خود تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو اس واسطے جو بندہ پریشانیوں میں، دشمنی کی پریشانی ہے یا کسی ایسے سنگ دل بندے کی پریشانی ہے جو اس کی جان، مال اور عزت کے پے در پے ہے، تو پھر اس موقع پر بھی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے یہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بڑی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے بڑے مشہور صحابی ہیں، عبد الرحمن ان کا نام تھا۔ تو مال غنیمت کا غلہ اس کی چوکیداری کے لیے، اس کی نگہبانی کے لیے مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ مال ہے، یہ غلہ پڑا ہوا ہے، تو تم نے پہرا دینا ہے، کوئی چور اس کو نہ لے جائے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، اصحاب صفہ میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انسان آیا اور وہ غلہ چرانے لگا، تو غلہ چرانے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی چوری کرنے آئے تو اسے پکڑ لینا، تو میں نے اسے پکڑ لیا تو وہ گڑ گڑانے لگا، رونے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اہل و عیال ہے، بڑا میں نادار مفلس انسان ہوں، تو مجھے یہ معاف کر دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے دل میں ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جو ہوتے ہیں مومن جو ہوتا ہے یہ فطری طور پر رحیم ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ جنت کے اندر جانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح ہوں گے، نرم دل ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگلے دن، فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے نبی پاک علیہ السلام سے ذکر نہیں کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ اب یہ غیب کی خبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہی نہیں کیا، تو پاک حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھ پہ رحم کی بھیک مانگنے لگا تھا، مجھے اس پہ ترس آ گیا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر آئے گا اور اب نہ اسے چھوڑنا۔
فرماتے ہیں کہ اگلی رات وہ پھر آ گیا، جس طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اور وہ چوری کرنے لگا، تو میں نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، قرآن پاک کا ایک کلمہ بتاتا ہوں، ایک آیت بتاتا ہوں، جس کو پڑھ کر تم اپنے جان مال اسباب پر دم کرو گے، پھونک مارو گے، تو اس کی برکت سے چوری سے محفوظ رہے گا، شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دے گا جو تمہارے مال، تمہاری جان، تمہارے اسباب پر وہ فرشتہ حفاظت کرے گا۔ تو وہ آیت الکرسی کی تعلیم مجھے دی کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دو اپنے مال پر، اپنے اسباب پر، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ معمور فرما دیتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی اور مجھے پھر اس پر ترس آ کے میں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضور علیہ السلام نے پھر میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ اب دیکھیں شیطان کا جو لشکر ہے وہ شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن شیطان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جن ہوتے ہی ایسے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ شیطان تھا جو تمہیں آیت الکرسی سکھلا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ اب یہ تو حدیث پاک ہے ہی، اور حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ایک حدیث پاک ہے کہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں کسی صحابی کو نہیں جانتا کہ جو رات کو آیت الکرسی پڑھے بغیر سوتا ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ پاک میں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں یہ معمول تھا کہ آیت الکرسی پڑھے بغیر کوئی بھی نہیں سوتا تھا۔ اور آج سے چند سال پہلے ہماری دادیوں نانیوں کا بھلا ہو جو ہمیں دادی نانی کی گود میں یہ آیت الکرسی یاد ہو جاتی تھی۔ وہ بچوں کو کلمے سونے سے پہلے کلمے کہتی تھی بچوں کلمے پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، دعائے قنوت پڑھو۔ یہ عید نامے، معراج نامے، شبرات نامے، یہ کچیاں روٹیاں، پکی روٹی، یہ وہ وڈیری عمر کی عورتیں پڑھتی تھیں اور یہ دین لوگوں میں کنورٹ ہوتا تھا، منتقل ہوتا تھا۔ تو آج یہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ آج بچے جناب وہ کارٹون دیکھتے ہیں اور موبائل فون دیکھتے ہیں، ٹی وی اسکرینیں دیکھتے ہیں، سارا کچھ یاد ہوتا ہے، نہیں یاد ہوتا تو آیت الکرسی پڑھنا یاد نہیں ہوتا۔ بندے کو سوتے وقت کلمہ پڑھ کے سونا چاہیے، پتہ نہیں زندگی کی آخری رات ہو، پتہ نہیں مڑ کے جاگنا ہی نصیب نہ ہو، توبہ کر کے سونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو، کئی سوتے ہیں سوتے کے سوئی رہ جاتے ہیں۔ تو روزانہ بندہ رات کو توبہ کر کے ایک دفعہ اپنے ایمان کی تجدید کر کے اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، یعنی وہ بندہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہاں پر میں ایک بات آیت الکرسی کے حوالے سے مزید عرض کر دوں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان نے لکھا ہے جس بندے کی نظر کمزور ہو، جس بندے کے آنکھوں کے آپریشن ہو، موتیا ہے یا سمجھتا میری نظر زائل ہو گئی ہے، نظر کمزور ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے۔ حدیث پاک کے اندر بھی یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور جب وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا یہاں پر پہنچے آیت الکرسی پڑھتا پڑھتا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو فرمایا آپ نے یہ جو پانچوں انگلیاں ہیں نا دونوں ہاتھوں کی، یہ اپنی آنکھوں پہ رکھ لے، اس آنکھ پہ پانچوں انگلیاں اور اس آنکھ پہ پانچوں انگلیاں، اور اس کلمے کو 11 مرتبہ پڑھے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا 11 بار پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ پھونک مارے اور آنکھوں پہ پھیر لے۔ فرمایا اس بندے کی ساری زندگی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اور فرمایا اگر یہ اتنا مضبوط عمل ہے، امام احمد رضا خان فرماتے ہیں اگر نظر جا بھی چکی ہو تو دوبارہ واپس آ جائے گی، اگر نظر جا بھی چکی ہو تو دوبارہ آ جائے گی۔ اور ضمناً میں عرض کر دوں دوسرا نظر کمزوری سے بچنے والا نسخہ وہ یہ ہے کہ وضو کر کے ایک بار سورہ قدر آسمان کو دیکھ کے پڑھ لیا کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ سورت
مکمل پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی برکت سے بھی آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اسی طرح اب یہ شیطان سے بڑا مضبوطی کا بڑا مضبوط حصار ہے آیت الکرسی، اور بندے کو پڑھنا چاہیے۔ لوگ اپنے سیکورٹی، اپنے کیمروں پر، اپنے وہ باڈی گارڈوں پر، گن مینوں پر تو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے، اعتقاد کمزور ہو رہا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے ڈاکٹروں نے کہا 6 فٹ دور رہنا ہے، تو اس پر تو بڑا یقین رکھا ہے، لیکن اللہ نے محبوب علیہ السلام نے جو وظیفے ارشاد فرمائے ہیں ان پر ہمارا اتنا یقین کامل نہیں ہے، اتنا پکا پیڈا یقین نہیں ہے۔ اس واسطے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دکان کو تالا نہ لگاؤ، دکان کو تالا بھی لگاؤ، لیکن حدیث پاک کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، قرضے کے حوالے سے جس بندے پر قرض ہو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے پہاڑ جتنا بھی احد پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو یہ کلمات پڑھے کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پہاڑوں جتنا قرض بھی اس کا اللہ تعالیٰ ادا فرما دے گا اور اس کی ادائیگی کا سامان بنا دے گا۔ وہ حدیث پاک کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اچھا، جس بندے نے یہ دعائیں سیکھنی ہو نا، پوچھنی ہو، جس کو نہ یاد ہو بعد میں پوچھ لے مجھ سے، بے شک 100 دفعہ پوچھے، میں لکھ کر بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یاد بھی کراؤں گا جس نے یاد کرنی ہے۔ میں نے تو آپ کے سامنے وہ نسخہ رکھا ہے جو حدیث پاک کے اندر تعلیم دیا گیا ہے، کسی سنیاسی کا، کسی حکیم کا، کسی بابے کا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ کلمات تعلیم ارشاد فرمائے تھے، اپنی امت کو تعلیم دیے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو حرام سے بچا کر حلال عطا فرما، اور اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی بنا دے اور دوسروں سے بے نیاز کر دے۔ واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں سے بچا کر اپنی جناب سے غنی بنا اور مجھے حرام سے بچا کر حلال عطا فرما۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ بندہ پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے پہاڑوں جتنا قرضہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ ادا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس بندے کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ میں نے کچھ احادیث مبارکہ آپ کو سنائی، اور آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، یہ بھی بڑی ضروری بات ہے اور بچیوں کو تعلیم دینے والی ہے، بیٹیوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ میں بہت مالدار ہوں، تو تم ایسا کرو اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، مجھ سے کچھ مال لے لو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حضور علیہ السلام نے ایک صورت تعلیم دے دی ہے، وہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھا دی ہے، اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بیٹیوں کو ساری زندگی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی صورت ہے؟ تو فرمایا مجھے سورہ واقعہ کی تعلیم دی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، فرمایا جو بندہ روزانہ رات کو اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ بندہ بھوکا نہیں رہے گا، اس گھر میں بھوک نہیں آئے گی۔ جو بندہ سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے روزانہ رات کو، جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے سے لے کر نماز فجر تک یہ رات کا وقت کہلاتا ہے، تو اس وقت میں سورہ واقعہ پڑھ لو، اپنی بچیوں کو اس کی تعلیم دو، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم دو، کہ جس گھر میں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، اس گھر میں فقر نہیں آتا، اس گھر میں غربت نہیں آتی، اس گھر میں تنگ دستی نہیں آتی، اس گھر میں بھوک نہیں آتی۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں سورہ رحمان کے بعد ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یہ یہاں سے صورت شروع ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے آپ کو چند احادیثیں سنائی ہیں اور وہ حدیثیں ہماری عملی زندگی میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں اور ہمیں